الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ صبح بخیر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ امریکہ کے سابق صدر کے اوپر حملہ ایک بہت تشویشناک ایک ڈیولپمنٹ ہے امریکہ کی سیاست کے اندر، امریکہ کے معاشرے کے لیے اور بالخصوص امریکی جمہوریت کے لیے۔ امریکہ کے سابق صدر بال بال بچتے ہیں اور ان کے جلسے جو کہ بٹلر پینسلوینیا کے اندر اپنی صدارتی مہم کے دوران ان کے اوپر 8 گولیاں چلتی ہیں، ایک گولی ان کے کان کو چھوتے ہوئے جاتی ہے اور اس جلسے کے اندر ایک شریک کی ہلاکت اور 2 شدید زخمی ہوتے ہیں۔ اس حملے نے امریکی سیاست کے اندر تشویش کی لہر دوڑا دی ہے اور کئی سوالات میرے خود ذہن میں جنم لے رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سابق صدر کی جو سیکیورٹی تھی اسے ناقص کیوں کر رکھا گیا، اور جو قریبی عمارت کے اوپر اگر حملہ آور تھا تو اسے نظر انداز کس طرح سے کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ امریکہ کی سیاست کے اندر جو وائلنس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، کیا یہ امریکہ کے معاشرے کے اندر جو عدم برداشت ہے اس کی شروعات ہے۔ تیسرا یہ کہ ان حملوں کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور کیا یہ حملے امریکہ کے سیاسی نظام کے اندر جو ناقص پن ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، چونکہ اس سیاسی نظام کے اوپر پہلے ہی تنقید ہو رہی تھی کہ اس سیاسی نظام نے 2 بزرگوار 70 سال سے زائد امیدوار جو صدارت کے امیدوار ہیں ان کو میدان میں لا کے چھوڑا ہے، جس کے اندر کوئی مڈل ایج نظر نہیں آتا۔ اور آخری سوال، کیا اس سے پہلے بھی کیا امریکی سیاستدانوں کے اوپر حملے ہوتے رہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں اٹھ رہے ہیں اور ان میں سے چند سوالات کے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ نیو یارک ٹائمز کے اندر ایک بہت اچھا آرٹیکل پبلش ہوا ہے جس کا ٹائٹل ہے اٹیک آن ڈونالڈ ٹرمپ از اینٹی تھیٹیکل ٹو امریکہ، یعنی امریکہ کے نظریے کا کے برخلاف ہے یہ حملہ جو ڈونالڈ ٹرمپ کے اوپر ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کی معاشرے کی کامل معاشرے کی تشکیل کی جا سکے۔ اس سے امریکی جمہوریت کو جو خطرات لاحق ہیں وہ بہت ہی سنجیدہ نوعیت کے ہیں، بیکاز امریکہ وہ پہلی سرزمین ہے جہاں پہ انلائٹنمنٹ کا، جہاں پہ جمہوریت کا کامیاب تجربہ ہوا، اور اس سے پہلے اس طرح کا تجربہ نہیں ہوا۔ اگر امریکہ کی جمہوریت کے اندر یہ نقائص نظر آتے ہیں یا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یا کمزوری ہوتی ہیں تو اس کے اثرات دنیا کی جمہوریت کے اوپر ہمیں پڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ وہ آرگیومنٹ ہے جو خود امریکن جو پولیٹیشنز ہیں، امریکہ کے جو تھنکرز اینڈ فلاسفرز ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ کیا اس سے پہلے بھی صدور کے اوپر حملہ ہوا ہے؟ ہاں، اس سے پہلے کئی دفعہ امریکی صدور، اراکین کانگریس اور ایون گورنرز کے اوپر حملہ ہوا۔ بالفرض اینڈریو جیکسن جو امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز میں ایک بڑا بہترین نام ہے، جو کہ ریفارمسٹ کے طور پہ مانے جاتے ہیں، جو ریفارم لے کر آئے، ان کے اوپر 2 گولیاں چلائی گئیں جب وہ واشنگٹن میں اپنی کسی کی آخری رسوم کے اندر شریک تھے۔ اسی طرح سے صدر تھیوڈور روزولٹ جو کہ مشہور تھے جنگ کے حوالے سے، ہر سال ان کے دور اقتدار میں جنگ ہوتی رہی اور وہ کہتے تھے کہ امریکن نیشن ہیز بیکم اے لیزی نیشن اٹ نیڈس وار۔ 1912 میں جب وہ دوبارہ صدارتی انتخاب کے لیے اپنی کمپین چلا رہے تھے تو ملواکی کے اندر ان کے اوپر فائر ہوا۔ اسی طرح سے فرینکلن ڈیلانو روزولٹ بڑے مشہور امریکہ کے صدر جو 4 مرتبہ صدر بنے، اور اس کے بعد یہ امینڈمنٹ آئی کہ 2 دفعہ سے زیادہ آپ صدر نہیں بن سکتے۔ اپنی کمپین کے دوران 1933 میں ان کے اوپر میامی میں گولی چلائی گئی، وہ خود تو بچ گئے لیکن شکاگو کے میئر جو ہے ان گولیوں کا شکار ہوئے۔ اسی طرح ہیری ٹرومین جن کے دور اقتدار میں کولڈ وار کی شروعات ہوتی ہے، 1950 میں وائٹ ہاؤس کے سامنے انہیں گولی مارنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح الباما کے گورنر جارج ویلس جو کہ صدارتی مہم کے دوران ان کے اوپر 1972 میں گولی چلائی گئی، وہ بچ تو گئے لیکن پیرالائز ہو گئے۔ اور پھر صدر جبرالڈ فورڈ 1975 میں ان کے اوپر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ پھر صدر رونالڈ ریگن جو کہ ہالی ووڈ کے ایک اچھے ایکٹر بھی تھے، قداور تھے، خوبصورت تھے، 1981 میں واشنگٹن ڈی سی میں تقریر کے دوران جب وہ ہوٹل سے باہر نکلے تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا، جس سے ان کے پریس سیکرٹری شدید زخمی ہوئے۔ صدر باراک اوباما کے اوپر بھی حملہ ہوا جب وائٹ ہاؤس کے اوپر گولیاں چلائی گئیں۔ اور پھر ان ایسے حملوں میں بہت سارے امریکی جو صدور تھے ان کی اموات بھی ہوئی ہیں، جس میں ابراہم لنکن
جو کہ امریکہ کو جنہوں نے لیڈ کیا تھا سول وار 1860 سے 1865، اور دوسرے واشنگٹن کے بعد دوسرے اہم ترین صدر مانے جاتے ہیں، بلکہ امریکہ کے بانی مانے جاتے ہیں، ان کو گولی سے ایسیسینیٹ کیا گیا۔ جیمز گارڈ فیلڈ، ان کو ایسیسینیٹ کیا گیا۔ ولیم میکنلی، جن کے دور اقتدار کے اندر کیوبن وار لڑی گئی 1898 میں، اور امریکہ اس وقت ایک طاقتور ملک بن چکا تھا، انہیں بھی گولی مار کر ایسیسینیٹ کیا جائے۔ جان آف کینیڈی 1960 کی دہائی میں جب وہ ایک کانوائے میں گاڑی میں جا رہے تھے تو ان کے اوپر حملہ ہوا، اور یہ قاتلانہ حملہ آج بھی امریکہ کی تاریخ میں ایک مبہم ہے، بلکہ اسے کہا جائے کہ ایک مہمہ ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب یہ حملہ کیوں ہوا، اسے ہم کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ امریکہ کی اندر جو ثقافتی اور سیاسی جو تقسیم ہے، جسے ہم کلچرل اینڈ پولیٹیکل پولرائزیشن کہتے ہیں، وہ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور حکومت کے اندر اس کے اندر آپ کو وہ اس کی شدت پیدا ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ دوسرا جو گن کلچر ہے امریکہ میں، اس میں پہلے بھی کئی دفعہ امریکہ کے میڈیا کے اندر، امریکہ سے باہر یہ زیر بحث آتا رہا ہے، جو امریکہ کے اندر گن کلچر ہے کہ ہر جگہ کے اوپر اور ہر فرد کے پاس ایک گن موجود ہے، وہ وائلنس کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ گن کلچر اس وقت سے آیا تھا جب امریکہ ایک ولڈرنیس تھی امریکہ میں، اور اس وقت امریکہ ویسٹ ورڈ ایکسپانڈ کر رہا تھا، نیو سیٹلمنٹ تھی کالونیز کی، اور پھر ان کو خطرہ رہتا تھا ریڈ انڈینز کی طرف سے حملہ ہونے کا، جانوروں کی طرف سے حملہ ہونے کا، تو اس وجہ سے یہ گن کلچر رکھا گیا امریکہ کے اندر۔ لیکن اب اس کا فروغ جو ہے اس کو روکنا ضروری ہے، اور بعض ادوار میں اس کے لیے کاوشیں بھی کی گئیں۔ تیسری اہم وجہ جو انٹرنیٹ کے اندر تشدد کا عنصر ہے، جس سے نوجوان جو طبقہ ہے وہ تشدد کے اوپر مائل ہو رہا ہے، یہ بڑا ایک اہم ذریعہ ہے امریکہ کے معاشرے کے اندر عدم برداشت کا۔ اور چوتھا، تشدد کا عنصر خود امریکہ کی خارجہ پالیسی میں بھی نظر آتا ہے، چاہے وہ یوکرین کی وار ہو، چاہے وہ فلسطین کی وار ہو، اس سے پہلے جو افغانستان میں ہوا، جو عراق میں ہوا، جو سیریا میں ہوا، جو لیبیا کے اندر ہوا۔ تو جب آپ کی خارجہ پالیسی اس طرح ہے اور اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں تو اس کا بھی معاشرے کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے۔ پانچواں جو اہم چیز ہے وہ بہت اہم ہے کہ امریکہ کے اندر اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جمہوری پروسیس سے زیادہ اس الیکشنز کے نتائج پر زیادہ اس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور جب آپ پروسیس کی اہمیت کو کم کر کے نتیجے کی اہمیت کو زیادہ بڑھاتے ہیں تو اس طرح کے واقعات آپ کو نظر آتے ہیں، جہاں پہ بیلٹ کے بجائے بلیٹ سے فیصلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ہندوستان کی جمہوریت کو لیں تو وہاں جمہوریت کا جو پروسیس ہے وہ آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، ایک میسیج پاس آن کرتا ہے موجودہ ہندوستانی حکومت کو کہ آپ کی جو ہندوتوا پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی کی شدید ضرورت ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر بھی نتائج پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، پروسیس کو کم اہمیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فارم 45 اور 47 کی کہانیاں ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہیں۔ البتہ جو تشدد کا عنصر ہے وہ اس سے بڑھتے ہوئے نظر آتا ہے، چونکہ آپ پروسیس کی اہمیت کو جب کم کرتے ہیں تو اس کے اندر عدم برداشت بڑھتی ہے، اور سیاسی اختلافات تشدد کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں۔ بالفرض ایک شکاگو پروجیکٹ کے تحت ایک سروے کیا گیا جس کا ٹائٹل تھا سیکیورٹی اینڈ تھریٹ۔ اس سروے میں یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ 10% امریکی سوچتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ کو روکنے کے لیے جو تشدد کا راستہ ہے، طاقت کا راستہ ہے، وہ ضروری ہے۔ اسی طرح 7% امریکن یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تشدد کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو دوبارہ صدر منتخب ہونا چاہیے، یا صدارت کی کرسی پر انہیں بٹھانا چاہیے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے ٹرینڈز کو نہیں روکا گیا تو کہیں یہ شروعات تو نہیں ہے کسی بڑے المیے کی جو کہ امریکی معاشرے میں رونما ہونے لگا ہے، اور یہ پاکستان کے معاشرے اور پاکستان کے جو سیاسی کھلاڑی ہیں ان کے لیے بھی یہ سبق آموز ایونٹ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے بھی عدم برداشت کو نہیں رکھا سیاست کے اندر اور ایک دوسرے کے خلاف کارروائیوں سے باز نہیں رہے تو کہیں پاکستانی معاشرے اور سیاست اور اکانومی کے لیے یہ بڑے المیے کی خبر نہ ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔